الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 106۔ میں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر جھوٹ مت بولو، کیونکہ جو مجھ پر جھوٹ باندھے وہ دوزخ میں داخل ہو۔ یعنی کوئی بھی حدیث آپ کو معلوم نہیں ہے درست اور آپ نے شاید وہ کسی اور کا قول ہے، ہم خود سے ہی کسی کو بول دیں کہ یہ رسول اللہ نے فرمایا ہے، یا کوئی شخص جھوٹ بول دے تو فرمایا جو مجھ پر جھوٹ باندھے وہ دوزخ میں داخل ہو۔ حدیث نمبر 107۔ میں نے کبھی آپ سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث نہیں سنی جیسا کہ فلاں فلاں بیان کرتے ہیں، کہا میں کبھی آپ سے الگ تھلگ نہیں رہا، لیکن میں نے آپ کو یہ بھی فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص مجھ پر جھوٹ باندھے گا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 108۔ مجھے بہت سی حدیثیں بیان کرنے سے یہ بات روکتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو یہ صحابی رسول تھے، فرمایا کہ مجھے کئی ساری حدیثیں اور بھی معلوم ہیں، لیکن میں اس سے ڈرتا ہوں کہ کہیں مجھ سے کوئی ایسی کوتاہی نہ ہو جائے حدیث بیان کرنے میں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو آپ پر جھوٹ باندھے تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 109۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص میرے نام سے وہ بات بیان کرے جو میں نے نہیں کہی تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو اسی لیے ہم جب بھی کسی کو کوئی حدیث بتائیں اس وقت بتائیں جب ہمیں واقعی یقینی طور پہ معلوم ہو کہ ہاں یہ واقعی حدیث ہے، یا جیسے آج آپ نے کوئی حدیث سنی، آپ کسی کو سنانا چاہتے ہیں، اب یہ کہ ایگزیکٹ ورڈز تو ہمیں یاد نہیں ہوں گے، تو اس لیے ہم جب بھی کسی کو حدیث سنائیں یا کوئی بات بتانی ہو تو ہم یوں بتائیں گے کہ ہم نے حدیث میں سنا ہے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے۔ اب آپ کے الفاظ بھلے ایگزیکٹ ایسے نہ ہوں، اسی سے ملتے جلتے ہوں، معنی اس کے قریب ہوں، تب آپ اس کو بیان کر سکتے ہیں۔ یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے مفہوم کچھ یوں ہے، تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی جو رسول اللہ پر جھوٹ باندھے اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہے، جیسے کوئی بھی آپ حدیث کسی کو سنا رہے ہیں تو اس کا مفہوم بیان کریں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 110۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہ اپنی اولاد کا میرے نام کے اوپر نام رکھو، مگر میری کنیت اختیار نہ کرو کہ جس شخص نے مجھے خواب میں دیکھا تو بلا شبہ اس نے مجھے دیکھا، کیونکہ شیطان میری صورت میں نہیں آ سکتا۔ کیونکہ شیطان میری صورت میں نہیں آ سکتا، اور جو شخص مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولے وہ دوزخ میں اپنا ٹھکانہ تلاش کرے۔ تو سب سے پہلے کیا فرمایا کہ میری نام کے اوپر اپنا نام رکھو، یعنی جیسے ہم ناموں کے ساتھ محمد لگا دیا جاتا ہے، اسی طرح سے آپ کے جو مختلف نام ہیں یاسین، طٰہٰ، ان میں سے کوئی نام رکھ دیا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ کیا فرمایا کہ میری کنیت اختیار نہ کرو، یعنی کنیت ظاہر ہے جس کی ہوگی اسی کی ہوگی، کنیت اختیار کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اور فرمایا کہ جس شخص نے مجھے خواب میں دیکھا تو اس نے مجھے ہی دیکھا ہے، کیونکہ شیطان آپ کی شکل میں نہیں آ سکتا، لہٰذا اگر کوئی خواب بیان کرے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے تو ہمیں اس کا یقین کر لینا چاہیے، کیونکہ شیطان آپ کی صورت میں نہیں آ سکتا۔ اور دوسرا یہ کہ جو جان بوجھ کے جھوٹ بولے، یعنی کئی لوگ خوابوں سے بھی جھوٹ منسوب کر دیتے ہیں اور ویسے بھی حدیثوں سے بھی جھوٹ منسوب کر دیتے ہیں، تو فرمایا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 111۔
میں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا آپ کے پاس کوئی اور بھی کتاب ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ نہیں، مگر اللہ کی کتاب قرآن ہے، یا پھر فہم ہے جو وہ ایک مسلمان کو عطا کرتا ہے، یا پھر جو کچھ اس صحیفے میں ہے۔ میں نے پوچھا اس صحیفے میں کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا دیت اور قیدیوں کی رہائی کا بیان، اور یہ حکم کہ مسلمان کافر کے بدلے قتل نہ کیا جائے۔ تو حضرت علی سے پوچھا گیا کہ آپ کے پاس کوئی کتاب ہے؟ تو فرمایا میرے پاس بس اللہ کی کتاب ہے، یعنی قرآن ہے، اور اس کے علاوہ جو فہم ہے، فہم اس کو کہتے ہیں، علم و حکمت کو کہتے ہیں، جو آپ کے پاس تھی جس سے آپ مسائل نکال سکیں، دینی جو بھی مسائل ہیں فقہ کے یا جس طرح کے بھی، آپ ان کو سمجھ سکیں۔ اور اس کے علاوہ فرمایا ایک صحیفہ ہے جس میں کچھ دیت کے، قیدیوں کے جو ہے شرعی مسائل اس میں لکھے ہوئے ہیں، اور یہ بھی کہ مسلمان کے بدلے جو ہے، مسلمان کسی کافر کے بدلے قتل نہیں ہوگا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 112۔ قبیلہ خزاعہ کے کسی شخص نے بنو لیث کے کسی آدمی کو اپنے کسی مقتول کے بدلے میں مار دیا تھا۔ یہ فتح مکہ والے سال کی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبر دی گئی۔ آپ اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر خطبہ پڑھا اور فرمایا، اللہ نے مکہ سے قتل یا ہاتھی کو روک لیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اس لفظ کو شک کے ساتھ سمجھو، ایسے ابو نعیم وغیرہ نے القتل اور الفیل کہا ہے۔ اس کے علاوہ یعنی کہ موت کو بھی قتل کہتے ہیں، کہ قتل کو بھی منع کر دیا، اور الفیل ہمیں پتہ ہے ہاتھی کو کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسرے لوگ الفیل کہتے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے ان پر اپنے رسول اور مسلمانوں کو غالب کر دیا، اور سمجھ لو کہ وہ مکہ کسی کے لیے حلال نہیں ہوا، نہ مجھ سے پہلے نہ آئندہ کبھی ہوگا، اور میرے لیے بھی صرف دن کے تھوڑے سے حصے کے لیے حلال کر دیا گیا تھا۔ سن لو کہ وہ اس وقت حرام ہے، نہ کوئی کانٹا توڑا جائے، نہ اس کے درخت کاٹے جائیں، نہ ان کی گری پڑی چیزیں بھی وہی اٹھائے جس کا منشا یہ ہو کہ یہ اس چیز کا تعارف کرا دے گا۔ اگر کوئی شخص مارا جائے تو اس کے عزیزوں کو اختیار ہے دو باتوں کا، یا دیت لیں یا بدلہ۔ اتنے میں ایک یمنی آدمی ابو شاہ نامی آیا اور کہنے لگا کہ یہ مسائل میرے لیے لکھوا دیجئے۔ تب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ابو فلاں کے لیے یہ مسائل لکھ دو۔ تو ایک قریشی شخص نے کہا یا رسول اللہ، مگر اذخر یعنی اذخر کاٹنے کی اجازت دے دیجئے، کیونکہ اسے ہم گھروں کی چھتوں پر ڈالتے ہیں یا مٹی ملا کر اپنی قبروں میں بھی ڈالتے ہیں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں مگر اذخر۔ تو یہ جو ہے مکے کی حرمت کا بیان ہے۔ ہم نے پہلے بھی کسی سے ملتا جلتا بیان سنا تھا کہ مکہ جو ہے حرام ہے، حرم ہے، ٹھیک ہے، وہاں پہ قتل بھی حرام ہے، وہاں پہ کوئی بلا وجہ کسی چیز کو، کسی جانور کو بھی نقصان پہنچانا حرام ہے، کسی درخت کو بلا وجہ کاٹ دینا حرام ہے، یہ تمام چیزیں وہاں منع ہیں۔ تو فرمایا کہ صرف میرے لیے وہ حلال ہوا تھا، اور وہ بھی دن کے تھوڑے حصے کے لیے، اور وہ کس دن ہوا تھا ہمیں معلوم ہے، فتح مکہ کے دن، جیسا کہ یہاں بیان کیا ہے کہ قبیلہ خزاعہ یعنی ان کا جو ہے معاہدہ تھا، صحابہ کا، مسلمانوں کا معاہدہ تھا قریش کے ساتھ، لیکن معاہدہ اس صورت میں تھا کہ اگر تم میں سے کوئی ہمارے کسی ساتھی کے ساتھ معاہدہ توڑے گا تو ہم بھی توڑ دیں گے۔ تو قریش میں سے کسی نے جو ہے، یا ان کے جو حامی تھے ان میں سے کسی نے جو ہے قبیلہ خزاعہ جن کا مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ تھا، اس کے کسی شخص کو قتل کیا، تو اس سے جو امن کا معاہدہ تھا وہ ٹوٹ گیا، وہ ختم ہو گیا تھا، اور پھر جو ہے مسلمانوں نے فتح مکہ کا واقعہ ہوا تھا۔ لیکن یہ کہ فتح مکہ کے واقعے پہ بھی، حالانکہ وہاں پہ اس دن خون کرنا الاؤ تھا، لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں معلوم ہے کہ کیسا کیسا جو ہے کس طرح سے جو ہے اعلیٰ ظرف کا اس دن جو ہے مظاہرہ کیا تھا مسلمانوں نے، ہمارے نبی نے، اور اس دن جو ہے تمام قاتل سامنے ہوتے ہوئے بھی سب کو معاف فرمایا تھا، سب سے درگزر فرمایا تھا۔ اور پھر اس کے علاوہ کچھ شرعی مسائل اس حدیث میں بتائے گئے ہیں جو ایک قبیلے کو عطا فرمائے گئے تھے، کہ انہوں نے فرمایا کہ کچھ بھی کاٹنے کی اجازت نہیں ہے، تو ایک اسپیسیفک چیز جو کہ وہ کوئی کسی درخت کی کوئی چھال یا ایسی چیز ہوئی ہوگی جو اپنے گھروں کی چھتوں پر ڈالتے تھے، تو اس کو ان کے لیے حلال کر دیا گیا۔ آئیے تفسیر پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 118۔ وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية
كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون۔ وقال اور کہا الذین لا یعلمون جو نہیں جانتے لولا کیوں نہیں یکلمنا کلام کرتا ہم سے اللہ او تأتینا یا نہیں آتی ہمارے پاس آیا کوئی نشانی کذالک اسی طرح قال کہا الذین انہوں نے جو من قبلہم ان سے پہلے تھے مثلا جیسی قولہم بات ان کی تشابہت ایک جیسے ہو گئے قلوبہم ان کے دل قد بینا ہم نے واضح کر دی الآیات نشانیاں لقومی قوم کے لیے یوقنون یقین رکھنے والے ہیں۔ نادان کہتے ہیں کہ اللہ خود ہم سے بات کیوں نہیں کرتا یا کوئی نشانی ہمارے پاس کیوں نہیں آتی، ایسے ہی باتیں ان سے پہلے لوگ بھی کیا کرتے تھے۔ ان سب اگلے پچھلے گمراہوں کی ذہنیتیں ایک جیسی ہیں، یقین لانے والوں کے لیے تو ہم نشانیاں صاف صاف نمایاں کر چکے ہیں، یعنی واضح واضح نشانیاں انسان کے اپنے نفوس میں زمین و آسمان میں واضح کر کے بتا دیا گیا ہے، یہ سب تمہارے رب کی طرف سے ہے۔ انسانوں کا جو ہے ایک نطفے سے پیدا ہونا، آسمانوں سے بارشوں کا برسنا، ایک بیج سے ایک درخت کا نکل آنا، واضح واضح نشانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنی کتاب میں اپنے رسولوں کو دے کر بھیجی ہیں کہ یہ میری نشانیاں ہیں، ان کے ذریعے سے میری پہچان کرو۔ لیکن جو نادان ہوتے ہیں، جو گمراہ ہوتے ہیں، ان تمام نشانیوں کو چھوڑ کے وہ کیا بات کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ خود ہم سے بات کیوں نہیں کرتا، ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ آئیے اس کی تفسیر پڑھتے ہیں۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ خدا یا تو خود ہمارے سامنے آ کر کہے کہ یہ میری کتاب ہے اور یہ میرے احکام ہے، تم لوگ ان کی پیروی کرو، یا پھر کوئی ایسی نشانی دکھائی جائے جس سے ہمیں یقین آ جائے کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ خدا کی طرف سے ہے۔ یعنی اب وہ نادان تھے، ایسی واضح واضح کھلی نشانیاں ہونے کے باوجود ان کو فرمایا گیا کہ ایمان لے آؤ، تو ان لوگوں نے کیا کہا کہ نہیں، بلکہ اللہ خود ہمیں آ کر کہے کہ وہ خدا ہے، یا خود ہی ہمارے لیے کوئی فرشتہ بھیجے، یا خود آ کر کہے کہ یہ میری کتاب ہے، اس میں سے احکامات کی پیروی کرو، اور خود اللہ تعالیٰ ہم سے کلام کرے یا فرشتے آئیں اس کے ساتھ جو ان کی جو ہے وحی کی پر گواہی دیں۔ تو سنیے کہ اس کا کیا جواب دیا جاتا ہے کہ ایسی ہی باتیں ان سے پہلے لوگ بھی کیا کرتے تھے، ان سب اگلے پچھلے گمراہوں کی ذہنیتیں ایک جیسی ہیں۔ یعنی آج کے گمراہوں نے کوئی اعتراض اور کوئی مطالبہ ایسا نہیں گھڑا ہے جو ان سے پہلے کے گمراہ پیش نہ کر چکے ہوں۔ قدیم زمانے سے آج تک گمراہی کا ایک ہی مزاج ہے، یعنی گمراہ جو انسان ہوتا ہے وہ مغرور ہوتا ہے، وہ متکبر ہوتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے ملے۔ اب یہ تو اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ وہ کس کو وحی عطا فرمائے، کس کو علم غیب کس پہ نازل کرے، اور پھر جو ہے ہدایت بھی اس کی کیونکہ ایک نعمت ہے، ہر ایک کو عطا نہیں ہوتی، اور جو خود صحیح راہ نہ چلنا چاہے، خود عاجزی اختیار نہ کرے، اس کے لیے نہیں ہوتی۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ قدیم زمانے سے آج تک گمراہی کا ایک ہی مزاج ہے، اور وہ بار بار ایک ہی قسم کے شبہات، اعتراضات اور سوالات دہراتی رہتی ہے۔ تو آج جو ہے آج کے دور میں بھی آج دیکھیں تو جو ڈسکشنز ہوتی ہیں ایتھسٹ کے ساتھ، یا جو اس طرح کے لوگ جو ایمان نہیں لاتے، تو اسی سے ملتی جلتی باتیں ہوتی ہیں، وہ بھی ایسے ہی اعتراض کرتے ہیں جیسے کہ پچھلی قوموں نے گھڑے تھے۔ تو فرمایا یقین لانے والوں کے لیے تو ہم نشانیاں صاف صاف واضح کر چکے ہیں۔ یہ بات خدا خود آ کر ہم سے کیوں نہیں کرتا، اس قدر مہمل تھی کہ اس کا جواب دینے کی حاجت نہ تھی۔ جواب صرف اس بات کا دیا گیا کہ ہمیں نشانی کیوں نہیں دکھائی گئی، اور جواب یہ ہے کہ نشانیاں تو بے شمار ہیں، مگر جو جاننا چاہتا ہی نہ ہو اسے آخر کون سی نشانی دکھائی جا سکتی ہے۔ یعنی جو قبول ہی نہ کرنا چاہے وہ جتنی مرضی نشانیاں دیکھ لے۔ ہمیں معلوم ہے کہ واضح واضح نشانیاں اتری تھیں، مثال کے طور پہ قوم ثمود کو دیکھیں تو ایک اونٹنی ایک جو ہے ہم آگے پڑھیں گے وہ کس طرح کی تھی اور کیا کیفیت تھی، ان کی خواہش کے مطابق ایک پتھر سے ایک اونٹنی پیدا ہوئی، اس کے باوجود وہ ایمان نہ رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا تھا وہ اژدہا بن جاتا تھا، اس کے باوجود جو ہے وہ ایمان نہ لائے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ دیکھیں کہ وہ مردے تک زندہ کر دیے، لیکن جو یقین لانے والے نہیں ہوتے وہ اس سب کو کبھی جادو، کبھی سحر، کبھی یہ کہتے ہیں ہماری نظر بندی ہو گئی ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کئی واضح واضح معجزات تھے، ویسے تو یہ قرآن ہی آپ کا معجزہ تھا، واضح نشانی تھی،
ان کے لیے کہ اہل کتاب کے لیے اور دیگر کے لیے کہ وہ ایمان لے آئیں، لیکن اس کے باوجود چاند بھی دو ٹکڑے ہوا، کئی سارے اور معجزے ہوئے، کئی سارے آپ کا معراج کا واقعہ ہے، اس میں ان کو بتایا گیا کہ پہلے سے ہی جو ہے ان کو بتا دیا گیا کہ آپ جو ہے ان کے قبیلے کا جو گما ہوا اونٹ تھا انہوں نے بتا دیا تھا آسمان سے۔ اب جو شخص ایسی واضح واضح نشانیوں کے باوجود بھی ایمان نہ لائے، تو فرمایا گیا کہ نشانیاں تو بے شمار ہیں، تو یہ تو وہ نشانیاں جو کہ یعنی عمومی حالات سے ہٹ کے تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو اور نشانیاں ہیں، جیسے کہ ایک جو ہے بے جان سے ایک جاندار کا پیدا ہو جانا، ایک انڈے کو دیکھیں بے جان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ایک جاندار کو پیدا فرماتا ہے، پھر زندہ کو موت دینا اور پھر وہ دوبارہ سب کو اٹھائے گا، تو یہ تو نشانیاں ہیں اس کی، یہ آیات بھی اللہ کی نشانیاں ہیں، تو یہ ان کے لیے ہی ہیں جو ایمان لانے والے ہیں، جو اللہ کے آگے جھک جانے والے ہیں، جو مسلمان ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 119۔ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ۔ اِنَّا بے شک ہم ارسلناکا آپ کو بھیجا بالحق حق کے ساتھ، بشیرا و نذیرا خوشخبری دینے والا ڈرانے والا، ولا تسألو اور نہ آپ سے پوچھا جائے گا، ان اصحاب الجحیم اصحاب یعنی دوزخ والے لوگوں سے۔ اس سے بڑھ کر نشانی کیا ہوگی کہ ہم نے تم کو علم حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ اب جو لوگ جہنم سے رشتہ جوڑ چکے ہیں ان کی طرف سے تم ذمہ دار اور جواب دہ نہیں ہو۔ یعنی نشانیوں کا کیا ذکر، نمایاں ترین نشانی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اپنی شخصیت ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نبوت سے پہلے کے حالات اور اس قوم اور ملک کے حالات جس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور وہ حالات جن میں آپ نے پرورش پائی اور زندگی بسر کی، اور پھر وہ عظیم الشان کارنامہ جو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہونے کے بعد آپ نے انجام دیا، یہ سب کچھ ایک ایسی روشن نشانی تھی جس کے بعد کسی اور نشانی کی حاجت نہیں رہتی۔ یعنی واضح واضح طور پہ یہودیوں کی خواہش تھی کہ ہماری کتاب سے ہو، ہمارے جو ہے بنی اسرائیل سے ہو، ہماری جو ہے وہ جو ہمارے ان کے گمراہ عقائد ہیں ان کو جو ہے ماننے والا ہو، تو ایسا نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے وہی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کو چنا، بنو ہاشم میں سے چنا، ان کو جو ہے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا، اور پھر جو ہمیں پتہ ہے واقعات ہوتے رہے، ایسی ایسی باتیں جو کہ بڑے بڑے عالم ان کے جو ہے نہیں پہنچ پاتے تھے، اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے اپنے نبی کو ان سے آگاہ کر دیا۔ تو بتایا کہ یہ تمام نشانیاں تھیں، یہ قرآن آپ کی واضح نشانی ہے، آپ کی نبوت کی دلیل ہے، آپ کے حق ہونے کی دلیل ہے۔ اس کے بعد بھی جو ایمان نہ لائے، تو فرمایا کہ جو شخص جہنم سے رشتہ جوڑ چکے ہیں، جو سب حق واضح ہو جانے کے بعد بھی ایمان نہیں لا رہے، انہوں نے تو جہنم سے اپنا رشتہ جوڑ لیا ہے، تو تم ان کی طرف سے جواب دہ نہیں ہو۔ یعنی وہ بھلے ایمان لائیں یا نہ ایمان لائیں، تم نے انہیں حق بات پہنچا دی ہے۔ آیت نمبر 120۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ وَلَن تَرْضَىٰ اور ہرگز راضی نہ ہوں گے، عن کا آپ سے، الیہود یہودی، وَلَن نَصَارَىٰ اور نہ نصارہ، حتیٰ جب تک کہ تتبع آپ پیروی نہ کریں، ملتہم ان کا دین، قل کہہ دیں، اِنَّ ہُدَى اللَّهِ بے شک اللہ کی ہدایت، هُوَ الْهُدَىٰ وہی ہدایت ہے، وَلَئِنْ اور اگر اتبعت آپ نے پیروی کی، اہواءہم ان کی خواہشات کی، بعد الذی بعد اس کے جو جاءک آگے آپ کے پاس، من العلم علم سے، مالکا نہیں آپ، من اللہ اللہ سے، من ولی ان کا کوئی حمایت کرنے والا، ولا نصیر اور نہ مددگار۔ یہودی اور عیسائی تم سے ہرگز راضی نہ ہوں گے جب تک کہ تم ان کے طریقے پر نہ چلو، صاف کہہ دو کہ راستہ بس وہی ہے جو اللہ نے بتایا ہے، ورنہ اگر اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی
تو اللہ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی دوست اور مددگار تمہارے لیے نہیں ہے۔ اب دیکھیے کہ آج بھی یہود و نصارہ کو راضی کرنے کے لیے کیا کیا نہیں کیا جاتا، ملکی سطح پر کس کس طرح کے فیصلے کیے گئے، شریعت کو جو ہے نظام حکومت سے اٹھا کے باہر پھینک دیا گیا۔ اب دیکھیے کہ بعض جگہ ہیں جہاں پہ پھر کچھ شرعی نظام تھا، مثال کے طور پہ سعودیہ میں کچھ نہ کچھ سزائیں تھیں جو شریعت کے مطابق تھیں، کچھ نہ کچھ تھا جو شریعت کے مطابق تھا، لیکن یہود و نصارہ کی خواہشات کے مطابق ان سب کو بھی اٹھا کر، ان سب پابندیوں کو، شریعت کو اٹھا کر پھینک دیا گیا۔ لیکن کیا وہ راضی ہوئے؟ تو اب یہی اس میں بتایا جا رہا ہے کہ صاف صاف حکم ہے، صاف صاف جو ہے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ یہود و نصارہ تم سے ہرگز راضی نہ ہوں گے جب تک ان کے طریقے پر نہ چلنے لگو۔ مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کی ناراضی کا سبب یہ تو نہیں کہ وہ سچے طالب حق ہیں اور تم ان کے سامنے حق کو واضح کرنے میں تم نے کچھ کمی کی ہے، وہ تو اس لیے تم سے ناراض ہیں کہ تم نے اللہ کی آیات اور اس کے دین کے ساتھ جو منافقانہ اور بازی گرانہ طرز عمل اختیار کیوں نہ کیا، خدا پرستی کے پردے میں وہ خود پرستی کیوں نہ کی، دین کے اصول احکام کو اپنے تخیلات یا اپنی خواہشات کے مطابق ڈھالنے میں اس دیدہ دلیری سے کام کیوں نہ لیا، وہ ریاکاری اور گندم نمائی اور جو فروشی کیوں نہ کی جو خود ان کا اپنا شیوہ ہے۔ لہٰذا انہیں راضی کرنے کی فکر چھوڑو جب تک تم ان کے رنگ ڈھنگ اختیار نہ کر لو، دین کے ساتھ وہی معاملہ نہ کرنے لگو جو خود یہ کرتے ہیں، اور عقائد و اعمال کی ان گمراہیوں میں مبتلا نہ ہو جاؤ جن میں وہ مبتلا ہیں، اس وقت تک ان کا تم سے راضی ہونا محال ہے۔ یعنی یہ قرآن کی نص ہے کہ وہ کبھی بھی تم سے راضی نہیں ہوں گے، تم جتنا ان کو راضی کرنے کی کوشش کرو وہ کبھی تم سے راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تم ایمان نہ چھوڑ دو، جب تک کہ تم اپنا دل مکمل چھوڑ کے ان کے طریقے پہ نہ چلنے لگو، ان کے پیچھے نہ چلنے لگو۔ تو بتایا گیا کہ راستہ وہی ہے جو اللہ نے بتایا ہے، اور تمہارے پاس علم آ چکا ہے تو ان کی خواہشات کی پیروی مت کرو ورنہ تمہیں اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی بھی نہ ہوگا۔ اگلی آیت پڑھتے ہیں، ہمارا رکوع یہاں مکمل ہو جائے گا۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون۔ الذین جنہیں آتیناہم ہم نے دی الکتاب کتاب یتلونہ اس کی تلاوت کرتے ہیں، حق ہے تلاوت ہی اس کی تلاوت، اولئک وہی لوگ یؤمنون ایمان رکھتے ہیں بہی اس پر، ومن اور جو یکفر بہی انکار کریں اس کا، فاولئک وہی ہیں ہم الخاسرون خسارہ پانے والے۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اسے اس طرح پڑھتے ہیں جیسا کہ پڑھنے کا حق ہے، وہ اس پر سچے دل سے ایمان لاتے ہیں، اور جو اس کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کریں وہی اصل میں نقصان اٹھانے والے ہیں۔ فرمایا کہ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے اس طرح سے پڑھتے ہیں جیسے اس کے پڑھنے کا حق ہے اور سچے دل سے ایمان لاتے ہیں۔ یہ اہل کتاب کے صالح عنصر کی طرف اشارہ ہے کہ یہ لوگ دیانت اور راستی کے ساتھ خدا کی کتاب کو پڑھتے ہیں، اسی لیے جو کچھ کتاب میں اللہ کی روح سے حق ہے اسے حق مان لیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جو واقعی ہدایت والے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ کئی سارے لوگوں کو یہود و نصارہ میں سے بھی اللہ نے توفیق دی، آج بھی توفیق دے رہا ہے، جو واقعی چلنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے سیدھے راستے کی طرف راستہ دکھا دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ وہ لوگ جو واقعی سمجھتے ہیں وہ اس کو ایسے پڑھتے ہیں جیسے اس کے پڑھنے کا حق ہے۔ آئیے اس کے کچھ حقوق کے حوالے سے سن لیتے ہیں۔ آئیے ہم احسن البیان سے کچھ سنتے ہیں کہ قرآن پڑھنے کا حق کیا ہے۔ فرمایا وہ اس طرح پڑھتے ہیں جس طرح پڑھنے کا حق ہے، تو اس کے کئی مطلب بیان کیے گئے ہیں، مثلاً خوب توجہ اور غور سے پڑھتے ہیں، جنت کا ذکر آتا ہے تو جنت کا سوال کرتے ہیں، جہنم کا ذکر آتا ہے تو اس سے پناہ مانگتے ہیں، اس کے حلال کو حلال، حرام کو حرام سمجھتے ہیں، کلام الہی میں تحریف نہیں کرتے جیسا کہ یہودی کرتے تھے۔ یہ مسلمان کی شان ہے، وہ غور و فکر کرتا ہے، اس کا دل ڈر جاتا ہے، جہاں جنت کا تذکرہ ہو رہا ہو تو اللہ سے مانگتا ہے، اللہ یہاں تو جس جنت کا تذکرہ فرما رہا ہے مجھے اس میں جگہ عطا فرما، جہاں جہنم کا تذکرہ ہو
عذابات کا تذکرہ، اس کا دل خوف سے لرز اٹھتا ہے، اس پہ خشیت کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، وہ اس کے حلال و حرام کو سمجھتا ہے، اس پہ عمل کرتا ہے، اس میں جو کچھ تحریر ہے وہ لوگوں کو بتلاتے ہیں، اس کی کوئی بات چھپاتے نہیں ہیں، جو حق جیسے جیسا بیان ہے ایز اٹ از لوگوں کو بتاتے ہیں، حق بات چھپاتے نہیں ہیں، اس کی محکم باتوں پر عمل کرتے ہیں، اس کے متشابہات پر ایمان رکھتے ہیں، جو باتیں سمجھ میں نہیں آتی انہیں علماء سے حل کراتے ہیں، یعنی جتنا جو ہے ان کو معلوم ہوتا ہے اس کے مطابق عمل کرتے ہیں، جو متشابہات یعنی جو شک والی باتیں ہیں ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور جو سمجھ میں نہیں آتی انہیں علماء سے پوچھتے ہیں، اس کی ایک ایک بات کی پیروی کرتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ حق کی تلاوت میں سارے ہی مفہوم داخل ہیں، اور ہدایت ایسے ہی لوگوں کے حصے میں آتی ہے جو مذکورہ بالا باتوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو انہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت رکھی ہے جو واقعی صحیح طور پہ اس کتاب پر عمل کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں ہمیں اس کتاب کو ایسے پڑھنے کی، ایسے سمجھنے کی، ایسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جیسا کہ اس کتاب کا حق ہے، ہمیں اس میں غور و فکر کرنے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہمارے علم و عمل میں اضافہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس میں جو صحیح باتیں ہیں، جو عمل والی باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن باتوں کا ہمیں علم نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا علم عطا فرمائے، ان کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو اس کے ذریعے سے مضبوط فرمائے، اور اس کو ہمارے لیے توشہ آخرت بنائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، سبحانک اللہم بحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔